ہم ایک اور مسئلہ بڑا جو عمران خان چیلنج فیس کر رہے ہیں اس کے بارے میں، جو کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات آتی ہے تو کیا کشمیر کو پیچھے چھوڑ کے تعلقات آگے بڑھانے کی بات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین، ایک چیلنج کے بارے میں تو ہم نے بات کی، اب دوسرا چیلنج وہ ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے اپنی میڈن اسپیچ کے اندر بات کی تھی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں اور بہتری کی سطح پر لے کر جانے ہیں، اور جہاں نیبرز کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہو وہاں آگے بڑھنا مشکل ہو جایا کرتا ہے، اور اسپیشلی ایسے ملک کے ساتھ جو کہ پراکسی کرنے میں جو ہے بڑا آگے ہوتا ہے۔ ہمیں کلبھوشن والے معاملات بھی پتہ ہیں، ہمیں وہ معاملات بھی پتہ ہے جو بلوچستان کے حوالے سے نریندر مودی فرماتے رہے، لیکن اب یہ چیلنج سے نبرداشت کیسے ہوگی پی ٹی آئی عمران خان صاحب؟ ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ فاروق حمید صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف جانا چاہوں گی، اس کے بعد احمد بلال صوفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے میں ایٹ دی اینڈ قانونی رائے جاننا چاہوں گی۔ فاروق صاحب، سب سے پہلے آپ سے کہ یہ چیلنج چھوٹا نہیں ہے، خان صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ جی انڈیا ایک قدم آگے آئے گا، پاکستان 2 قدم آگے آئے گا، لیکن یہ کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ دیکھیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات میں جو بہتری ہے وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا فورن پالیسی چیلنج ہوگا۔ ریجنل سیکیورٹی، پاکستان میں انٹرفیئرنس جو انڈیا کی طرف سے ہوتی رہی ہے، یہ بڑے سیریس معاملات ہیں، لیکن آپ ان کو کریڈٹ دیں کہ آئی تھنک ہی میڈ اے پازیٹیو موو لائک اے اسٹیٹسمین، کہ ابھی تک انہوں نے پرائم منسٹر کا اوتھ نہیں دیا ہے، لیکن 2 مرتبہ انہوں نے اپنی پہلی وکٹری اسپیچ میں اور پھر انڈین ہائی کمیشن کے ساتھ ملاقات میں ہی ٹاکڈ اباؤٹ دی ریزولوشن آف دی کشمیر ڈسپیوٹ۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب یہی بات نواز شریف صاحب کرتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ غلط بات ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی پینگیں بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، تب آپ یہ کہتے تھے۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سراہیں آپ اس کو۔ گڈ انیکا، دیکھیں بات یہ ہے، نواز شریف صاحب اور عمران خان میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے ود انڈیا۔ نواز شریف صاحب کا اوورٹلی اور کوورٹلی ہی ہیڈ ہز فیملی بزنس انٹرسٹ ود ان انڈیا، جو کہ لوگوں کو بالکل پسند نہیں تھے پاکستان میں، لوگ بڑے سکیپٹیکل اور بڑے مشکوک طریقے سے وہ دیکھتے تھے۔ نواز شریف صاحب نے تو مودی کو اپنے گھر بھی بلایا تھا وداؤٹ دا نالج آف دا فارن آفس، ادارے بھی آن بورڈ نہیں تھے، اور وہ جاتی عمر میں آئے تھے 2014 کے دسمبر میں، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو لہٰذا عمران خان کا ایسا کوئی بیگیج نہیں ہے۔ عمران خان کی ویسے بڑی پاپولیرٹی ہے انڈیا کے اندر ایز اے کرکٹنگ ہیرو، اور ان کا کوئی وہاں پہ اس قسم کے کنیکشن، بزنس کنیکشن، ایسی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ عمران خان کے نہیں ہے۔ لیکن دا پوائنٹ از دس، دیکھیں ابھی تک عمران خان نے جو 2 دفعہ کہا ہے، تو خاص کر کشمیر کے معاملے پہ انڈین ویری، آپ کو پتہ، بہت الرجک ہوتے ہیں، ابھی تک وہاں کے کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا کہ ہاں جی ہم ویلکم کرتے ہیں عمران خان کی سٹیٹمنٹ، اور بالکل جی وہ پرائم منسٹر بنے تو وی لک فارورڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد یو تھنک کہ مودی صاحب جو ہے وہ اس موڈ میں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ اپنا کشمیر اور ڈائلاگ۔ فاروق صاحب، ویسے بھی کھانے کے دان تو اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں، یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ میں ذرا پی جے میر صاحب کی طرف یہ بات لے کر جانا چاہتی ہوں، وہ موڈ کی بات کر رہے ہیں فاروق صاحب۔ نہیں، ایک جملہ اور انیکا ایک جملہ سنیں۔ ابھی اگر سپٹمبر میں عمران خان یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں، تو یو مائٹ دین ہیو اے فارمل ریئیکشن کمنگ فرام دی انڈین۔ میں نہیں سمجھتا ہوں انڈین جو ہے مودی صاحب اس موڈ میں ہیں کہ وہ عمران خان کے جسچر کو پازیٹیو رسپونڈ کریں گے، بٹ لیٹ اس ویٹ اینڈ سی۔ ویٹ اینڈ سی والا کام تو ہم کر ہی رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو ووٹ ٹیکنگ سیریمنی بھی نہیں ہوئی، لیکن وی ہیو ٹو پری ایمپٹ ایز ویل کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پی جے میر صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی۔ پی جے میر صاحب، اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو میں بارہا کہہ رہی ہوں، لیکن اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز ہیں، یعنی انڈیا کے ساتھ تعلقات میں ہم 2 قدم کیسے بڑھیں گے جب ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ تنازع کشمیر کا تنازع پھنسا ہوا ہے، اور ہم نواز شریف صاحب کو یہی تو کہتے تھے آپ جا کے UN میں کلبھوشن کا نام نہیں لیتے، آپ ان کے اوپر سختی نہیں کرتے، اس کے بعد آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم تعلقات بہتر کر لیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو سائیڈ پہ رکھ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات صحیح کیے جائیں؟ دیکھیں، اس کے کئی پہلو ہیں۔ نمبر 1، ٹریک 2 پہ تو ابھی بھی کام چل رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہمیں کرنا چاہیے، جو عمران، جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ عمران اس کو یہ ایکسیپٹیبل ہے ہندوستان کے اندر فرام اے کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو، نتھنگ ایلس۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں فرام اے پیپلز پوائنٹ آف ویو عمران ول بی مچ مور ایکسیپٹیبل۔ ٹو یور کویسچن، اس وقت آئی تھنک جو آپ کا جو بڑا بنیادی ایک بڑا گہرا سوال ہے، ہمیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے۔ ہندوستان وہ نہیں کرے گا، وہ ہمیں ہمیشہ بلیم کرتا ہے، کبھی حافظ سعید کے لیے، کبھی کوئی کسی اور تنظیم کے لیے، اور وہ کنٹینیولی کرتا رہا ہے۔ اسی لیے FATF کے اندر اس نے پکڑ کے تھرو اپنی لابنگ کے اندر ہمیں یہاں ڈالا ہوا ہے گرے واچ کے اندر۔ ایک
हमें जब तक मैं समझता हूं कि कश्मीर का तो मसला आप कह लो ना कि वो तो रिजॉल्व होना ही होना है फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमने उनको वो रिएक्ट नहीं करना। हमने एक चीज एक्सेप्ट करनी है, कम से कम इस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करनी है कि हिंदुस्तान अब जो करेंगे वो नेगेटिव करेगा। अगर एक उनका प्राइम मिनिस्टर बात करेगा दूसरे नेगेटिव होंगे। मुझे याद है अनिका, शर्म शेख में मैं गया था यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ, इन्होंने ऑलिव ब्रांच उनको दी, इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि भाई हमसे बात करो, और बात हुई। बात पहले थी कि 15 मिनट की बात चलेगी, कोई 50 मिनट तक बात चलेगी। देखो हमारे दरवाजे खुले हैं, अब ये डिपेंड करता है कि हमारा मीडिएटर कौन है, हमारा नेगोशिएटर कौन है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। जो आप कह रहे हैं जनरल असेंबली में इमरान वही करेगा जो आपको फॉरेन ऑफिस आपको डिक्टेट करेगा। इमरान आउट ऑफ द हैट जाके ऐसी कोई बात नहीं करेगा, एक दो बातें कर देगा, हाँ भाई जेनोसाइड, मास मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, दैट्स फाइन, बट द रियल आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई बात नहीं करेंगे। मैं क्विकली हाफिज साहब की तरफ भी जाना चाह रही हूं, उसके बाद मैं जाना चाह रही हूं अहमर बिलाल सूफी साहब की तरफ। हाफिज साहब, क्रिकेटर्स के तौर पर तो फेमस हैं, लेकिन क्रिकेटर के तौर पर तो काम नहीं चलता। मैं जरा अहमर बिलाल सूफी साहब की तरफ भी जरा कानूनी राय जानना चाहूंगी। अहमर बिलाल सूफी साहब, ये भारत में बड़ी तब्दीलियां करने की कोशिश की जा रही है। वो पीजे मीर साहब फरमा रहे हैं कि ऑलिव ब्रांच हमेशा हम देते हैं, लेकिन वो जिस तरह सेब के दरख्त काटे जा रहे हैं उसी तरह हमारी वाली ऑलिव ब्रांच भी इंडिया काट दिया करते हैं। उनको दोस्ती वोस्ती से कोई लेना देना नहीं है, शायद उनको पीस से भी लेना देना नहीं है, उनके बाद तो इलेक्शन इसी बात पे लड़े जाते हैं। ये बताइएगा कि भारत में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इन दोनों को तब्दील करने की बातें की जा रही हैं। ये आर्टिकल्स इसमें कहते क्या हैं, और कश्मीर का क्या ऑटोनमस जो स्टेटस है उसको खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है? भारत का जो अपना आइन है उसमें ये लिख दिया गया है कि जो कश्मीर जो भारत के पास है वो एक स्पेशल टेरिटरी है। ये आर्टिकल 370 का बुनियादी स्पिरिट है, और उसके अलावा फिर आर्टिकल 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उसमें लाया गया, जिसका बेसिक थीम ये है कि कश्मीरियों के अलावा किसी और की आबादकारी पॉसिबल नहीं होगी। और इसी तरह ये भी उसमें लिख दिया गया है कि ये जो स्टेटस है ये मखसूस स्टेटस है। सो इन अदर वर्ड्स, जो आइन है इंडिया का वो खुद इस चीज़ को मान रहा है कि कश्मीर की जो डिस्प्यूट है वो एग्जिस्ट करती है विद इन द आइन ऑफ इंडिया। जो मेरा ख्याल है जिस वजह से ये कोशिश करते हैं वो क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये अटूट अंग है, जबकि आइन इस मौक़िफ़ की नफ़ी करता है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि आर्टिकल 370 को वाटर डाउन किया जाए, उसको स्ट्राइक डाउन किया जाए, 35A को स्ट्राइक डाउन किया जाए या उसको कमज़ोर किया जाए। लेकिन ये बैनुल-अक़वामी लीगल प्रिंसिपल्स की भी वायलेशन होगी, और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हिंदुस्तान के अपने आइन की वायलेशन होगी। और पहले भी 2 मरतबा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया, और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने दोनों मरतबा सेपरेट केसेस में डिक्लाइन किया आर्टिकल 370 को छेड़ने के लिए। फिर इसी तरह मेरा ख्याल है साल पहले एक अटेम्प्ट हुई इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये एफर्ट की गई कि इस पिटिशन को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेके जाया जाए, वहाँ पर भी इसको डिक्लाइन कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर अपने ही कानून को देखे, अगर अपने ही आइन को देखे, अगर उन प्रेसिडेंट्स को देखे जो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ले डाउन किए हैं, और उसके अलावा जो प्रीवियस जजमेंट्स इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हैं, तो वो इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि इस तरह की पिटिशन को एंटरटेन नहीं होना चाहिए। ठीक है अहमर बिलाल सूफी साहब, पाकिस्तान हमेशा करता है इस मामले को हल करने की, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया जो है हमेशा इस तरह की बातें करता है अटूट अंग, जिस तरह से आपने फरमाया। कश्मीरी अभी सरापा एहतजाज है, इसके अलावा वो क्या तरीकाकार अपना सकते हैं कि ये जो तमाम मामला हम देख रहे हैं, जो चैलेंज इमरान खान साहब के लिए भी है, किस तरीके से और इसको उजागर कर सकते हैं? देखिए, जो मेरा तो ख्याल है जो लोग कश्मीर में हैं वो ऑलरेडी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का जो चैलेंज है वो उनका जो आईनी पैक्ट है हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ कश्मीरियों की उस वक्त की क़यादत का जो आज भी कायम दायम है, ये उसकी वायलेशन है। इस तरह की अटेम्प्ट करना ये रिकग्नाइज्ड है कि एक सेपरेट फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में रहते हुए कश्मीरियों को हकूक देने चाहिए और इस डिस्प्यूट को बैनुल-अक़वामी कानून के नीचे रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह अभी मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें भी उन्होंने कहा कि इस इशू को हम एड्रेस करना चाहते हैं, और अगर हिंदुस्तान एक कदम बढ़ाएगा हम 2 कदम बढ़ाएंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी जानिब से ये आवाज़ नहीं है कि हमने इस इशू को रिजॉल्व नहीं करना या आगे नहीं बढ़ना, लेकिन अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस लाई जाएंगी, इस तरह की अटेम्प्ट
اٹیمپٹ کیے جائیں گے جو بنیادی حقوق آف کشمیریز کے خلاف ہیں، اس طرح کی آئینی ترامیم کو جو اس ایشو کے ڈسپیوٹ کے سٹیٹس کو پروٹیکشن دیتی ہیں، اس کو اگر واٹر ڈاؤن کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف انڈیا کا استعمال کیا جائے گا تو اس سے اس ڈسپیوٹ کی ریزولوشن جو ہے وہ نہ صرف کمپلیکیٹ ہوگی بلکہ ڈیلے بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کشمیری یہ مناسب سمجھیں کہ کسی بین الاقوامی انٹرنیشنل لائر کو انڈیا کے سپریم کورٹ میں اگر یہ کیس آگے چلتا ہے، اگر اس پہ نوٹس ہوتے ہیں، اگر اس پہ بحث کی گنجائش ڈیولپ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کشمیری قیادت جو انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہے وہ یہ مناسب جانے کہ کسی بین الاقوامی قوانین کے ماہرین میں اسی معاملے پر حافظ طارق صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی، میرے تقریباً 1.5 منٹ رہ گیا۔ حافظ طارق صاحب، یہ ہے وہ چیلنج جو عمران خان صاحب کے سامنے ہے کہ ہم کشمیر کو ہمیشہ آٹونومس سمجھتے ہیں، لیکن بھارت میں ہمیشہ ان کے تمام حقوق کو سلب کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ چیلنج ہے عمران خان صاحب کے سامنے، اور یہ مینٹیلٹی ہے جس سے انہوں نے نبردآزما ہونا ہے، جس سے انہوں نے لڑنا ہے۔ یہ کتنا مشکل ہوگا؟ یہ دیکھیں، عمران خان کا جو سب سے بڑا مقابلہ ہے نا وہ خود ان کے بیانات سے ہے اور ان کے دعووں کے۔ فاروق حمید صاحب کہہ رہے تھے نا، ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا اب عمران خان اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، اب وہ وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ کام کریں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا، اناؤنسمنٹ آیا جی وہ پنجاب ہاؤس میں رہیں گے، پھر اناؤنسمنٹ آیا وہ منسٹر انکلیو میں رہیں گے، اور آج پھر نئی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ اب پرائم منسٹر ہاؤس کے کسی گوشے میں رہیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ وہ بھارت میں مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، نواز شریف کے ریلیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اب ان ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ یونائٹڈ نیشن ٹھیک ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، یہ ڈسکشن اور بھی کرتے ہیں ہم یقیناً اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا۔ فاروق حمید صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ پی جے میر صاحب بہت شکریہ، حافظ طارق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور احمد بلال صوفی صاحب آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ ایک بڑی دیوار ہے، اس دیوار کو پھیلان کے دوسری طرف جانے میں پاکستان کی ایک طرح سے دیوار کے اس پار پاکستان کی خوشحالی ہے۔ کیا یہ دیوار عمران خان صاحب پار کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ یہی اصل سوال ہے، یہی ہم بارہا اٹھا رہے ہیں۔ وعدے وفا ہونے چاہیے، باقی سیاستدانوں کی طرح والے وعدے نہیں ہونے چاہیے، یہ واقعی میں تبدیلی کے وعدے ہونے چاہیے، اور اگر یہ تبدیلی کے وعدے ہوئے تو پاکستان میں کرکٹ ہیرو سے بڑھ کر عمران خان صاحب ایک قومی ہیرو بن سکتے ہیں۔ یہ بھارت کے ساتھ معاملے سیٹل کرنا، کشمیر والے معاملے سیٹل کرنا، اور پاکستان کے اکنامک معاملے سیٹل کرنا، اور اپنی ٹیم کو اپنے مطابق چلانا، عمران خان صاحب کتنا پورا کر پائیں گے آنے والا وقت بتائے گا۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔